أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ آج انشاءاللہ ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 8 اور 9 کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے انشاءاللہ۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، اور کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور روز آخرت پر، حالانکہ وہ ایمان والے نہیں۔ اب تک قرآن مجید نے 2 قسم کے انسانوں کا ذکر کیا ہے، ایک اللہ کے قانون کے فرما بردار مومن، دوسرے قانون الہی کے انکار کرنے والے کافر۔ اب تیسری قسم کے لوگوں کا ذکر شروع ہو رہا ہے۔ یہ لوگ بھی اسلام کے مخالف اور دشمن ہی ہیں، مگر یہ اپنے کفر اور دشمنی پر فریب کا پردہ ڈالے رکھتے ہیں، زبان پر اسلام کا دعویٰ رکھتے ہیں لیکن دل میں کفر۔ انہیں قرآن کی اصطلاح میں منافق کہا گیا ہے۔ نفاق یہ ہے کہ انسان اعلان تو نیکی اور اسلام کا کرتا پھر دل میں بدی اور کفر چھپائے رکھے۔ اسلام نے جب ایمان باللہ اور ایمان بالآخر کے عقیدوں کا اعلان کیا تو جس کو مسلمان بنانا منظور ہوتا اس کے لیے ان دونوں عقیدوں کا ماننا ضروری تھا۔ چنانچہ مدینہ کے لوگوں کے ایک خاص گروہ نے انہیں 2 عقیدوں کا اظہار کر کے چاہا کہ مسلمانوں میں شامل ہو جائے۔ وہ مسلمانوں میں شامل کر لیے گئے لیکن ان کے دل صاف نہ تھے، ان کی چالوں سے بچنا ضروری تھا۔ اس لیے خود قرآن مجید نے خبر دے دی کہ یہ ان عقیدوں کے دل سے نہیں مانتے، اس لیے مسلمانوں کو ان کی طرف سے خبردار رہنا چاہیے۔ نفاق کی مکمل تشریح اور منافقوں کی مختصر تاریخ گزشتہ اوراق میں گزر چکی ہے۔ معلوم ہوتا ہے اس زمانے میں منافق کی علامت یہ تھی کہ وہ زبان سے اسلام کی ان دونوں عقیدوں پر اپنا ایمان کا دعویٰ کرتے لیکن دل سے انہیں نہیں مانتے۔ اگر آج بھی کسی کا ظاہر اور باطن ایک نہ ہو تو اسے اپنے طور پر محاسبہ کر لینا چاہیے۔ جب تک زبان اور دل ایک نہ ہو اس وقت تک ایمان پیدا نہیں ہوتا، بلکہ یہ حالت نفاق کی ہوتی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اپنی زندگی اور کمال کے باوجود ہمیشہ خود اپنا محاسبہ کیا کرتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ وہ ایمان اور اخلاص کے اونچے درجے پر پہنچے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بلند مقامات عطا کیے اور انہیں کامیابیوں سے نوازا۔ یحادون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، اور اللہ اور مومنوں کو دھوکہ دیتے ہیں اور وہ دھوکہ نہیں دیتے مگر اپنے آپ کو، اور وہ نہیں سمجھتے۔ پچھلے سبق میں منافقوں کی بابت یہ بتلایا گیا تھا کہ جو کچھ وہ زبان سے کہتے ہیں اسے دل سے نہیں مانتے، اور جو دل میں رکھتے ہیں اسے زبان پر نہیں لاتے۔ وہ صرف مسلمانوں سے فائدہ حاصل کرنے کی خاطر یا ان کے پکڑ سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں۔ اس سبق میں ان کے اس طرز عمل پر مزید روشنی ڈالی گئی ہے۔ وہ کفر کے علاوہ فریب اور دھوکہ کا جرم بھی کر رہے ہیں۔ سچائی کی مخالفت کرتے کرتے ان کی جرات اس قدر بڑھ جاتی ہے کہ اپنے خیال میں اللہ کو بھی دھوکہ دینے لگتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ لوگ مسلمانوں کی مجالسوں اور مشروع میں شریک ہوتے، اپنا اعتماد جماتے اور پوشیدہ طور پر کفار سے بھی ساز باز رکھتے، انہیں مسلمانوں کی باتوں سے آگاہ کر دیتے اور دوست کی شکل میں ایماندار جماعت پر چھری چلاتے۔ منافقوں کا یہ طرز عمل خاص طور پر قابل مذمت ہے کہ وہ اپنی اس طرز عمل سے مومنوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ مغالطے میں ڈالنا اور دھوکہ دینا ان کا مذہب ہوتا ہے۔ اللہ کے نیک بندوں ہی کو نہیں بلکہ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کو بھی دھوکہ دے سکیں گے۔ بھلا اس سے بڑی نادانی اور کیا ہو سکتی ہے کہ مخلوق اپنے خالق کو دھوکہ دینے کا خیال دل میں لائے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ نادان ہیں، حقیقت کا شعور نہیں رکھتے، نادانی اور بیوقوفی کو عقل مندی سمجھتے ہیں۔ آج کا ہمارا